السلام علیکم، میں ہوں ایس عمران حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں 14 اسٹار یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پچھلے کئی سالوں سے ہم پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ خوشی ہو یا غم، اگر حقیقت سے نا آشنا ہیں تو وہ بے معنی اور بے وقت ہوا کرتی ہے۔ یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کرپشن میں صف اول پر ہے اور بنیادی سہولیات جیسے کہ گیس، بجلی، پانی، تعلیم، صحت اور لاقانونیت جیسے مسائل پاکستان میں موجود ہیں، اس کے باوجود دنیا کی نظر میں پاکستان اہم ترین ملک کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کو کاروبار کے اعتبار سے دنیا میں موزوں ترین ممالک میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اگر کلچر کی بات کریں تو پاکستان کا کلچر دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ یا کہ ایام محرم، لوگ دنیا بھر سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر جانے کی سوچ رکھتے ہیں، اور وہی سوچ رہے ہیں کہ اگر اس ملک کو چھوڑ کر جایا جائے تو کون سا ملک ہے جو ان کے لیے موزوں رہے گا۔ ان تمام ہی موضوعات پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اگر آزاد ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں ہمیں پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منانی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر پاکستان کی بلند و بالا چوٹیوں کا ذکر کریں، مثلا K2 کی پہاڑی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ نہری نظام کا اگر ذکر کریں تو پاکستان کا نہری نظام دنیا کے بہترین نہری نظام میں سے ایک ہے۔ ڈیم کا اگر ذکر کریں تو ارتھ فیلڈ کے حساب سے تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کے پاس دنیا کے اور بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قدرتی وسائل تو اللہ کی جانب سے پاکستان کو عطا کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ایسی اور کون سی خاص باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا میں مایہ ناز ممالک میں سے ایک ہے اور دنیا کی نظر میں اہم ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ فار یورپین بزنس ایڈمنسٹریشن نے 125 ممالک کے درمیان ایک پول کروایا، جس میں پاکستانی نیشن نے انٹیلیجنٹ ہونے کی بنیاد پر چوتھا نمبر حاصل کیا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ کئی اور مثالیں موجود ہیں۔ عائشہ کریم نے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ پروفیشنل ہو کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دنیا میں 7ویں نمبر پر ڈاکٹرز اور انجینئرز کا تعلق پاکستان سے جڑا ہے۔ دنیا کا مشہور گیم فٹ بال کی 60% مینوفیکچرنگ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں کی جاتی ہے۔ یہی نہیں، سیالکوٹ سرجیکل انسٹرومنٹ کے حساب سے بھی بہت مشہور ہے۔ پاک فوج دنیا کے 6 نمبر پر سب سے بڑی فوج ہے۔ دنیا میں پرائیویٹ ایمبولنس کا سب سے بڑا سسٹم پاکستان میں موجود ہے، جو کہ ایدی فاؤنڈیشن نے قائم کیا۔ پاکستان کے 300 شہروں میں ایدی ایمبولنسز کے سینٹرز قائم ہیں۔ 1998 میں چاگی کے مقام پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جنگل پاکستان میں موجود ہے، جس کا نام ہے چھانگا مانگا۔ دنیا کی نایاب ڈولفن فش، بلائنڈ ڈولفن فش، صرف پاکستان کے انڈس ریور میں ہی پائی جاتی ہے۔ پاکستان آم کی پروڈکشن میں 6 نمبر پر، چاول کی پروڈکشن میں 10ویں نمبر پر، گندم کی پروڈکشن میں 8ویں نمبر پر، کھجور کی پروڈکشن میں 5ویں نمبر پر اور چنے کی پروڈکشن میں 3 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ پاکستان میں موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہائی وے شارع قراقرم پاکستان میں موجود ہے۔ اگر بات کریں گنیز ورلڈ ریکارڈ کی تو پاکستانیوں نے لاتعداد ریکارڈ بنا کر اپنا نام اس بک میں شمار کیا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے صرف 125 البم بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شمار کیا، جبکہ انسانی خدمات کی بنیاد پر عبدالستار ایدی کا نام بھی GWR میں درج کیا جا چکا ہے۔ دنیا کی کم عمر لڑکی ملالہ یوسفزئی کا نام بھی ان کی خدمات کی وجہ سے GWR میں شمار کیا جا چکا ہے۔ وہیں مہر گل نے 12 سال کی عمر میں عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں اپنے مد مقابل کو ہرا کر اس بک میں اپنا نام شمار کیا۔ علی معین نوازش نے 18 سال کی عمر میں
لاتعداد ایوارڈز حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ دنیا کے کم عمر جج محمد الیاس ہیں جنہوں نے 20 سال کی عمر میں سول جج کا حلف اٹھایا، جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور یہ ریکارڈ اب تک قائم ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں شعیب اختر نے 2003 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کروا کر ریکارڈ قائم کیا، جو کہ آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے پہلے اور دنیا کے دوسرے ایسے شخص ہیں جنہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ لندن کے بعد موسٹ بیوٹیفل کیپٹل میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو کاروبار کے حساب سے اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بلکہ گہرے پانی کی بندرگاہ رکھتا ہے، جس کا نام گوادر پورٹ ہے۔ یہاں 196 ممالک سے تجارت ہو سکتی ہے۔ گوادر پورٹ سی پیک سے جڑ چکا ہے، جو کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ حکومتی سطح پر کاروبار کو فروغ دینے کی ضرورت اپنی جگہ، لیکن چند کاروبار ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت موزوں قرار دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے ٹریڈنگ یعنی امپورٹ ایکسپورٹ، ریٹیل انڈسٹری، آئی ٹی سیکٹر، ایگریکلچر، سولر انرجی پروڈکشن کمپنیز، لوکل ٹورزم کمپنیز، ریئل اسٹیٹ، ہیلتھ ایجوکیشن سروسز۔ اگر میں بات کروں آئی ٹی سیکٹر میں تو ہمارا پڑوسی ملک بھارت آئی ٹی سیکٹر میں $250 بلین ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جبکہ پاکستان صرف $2 بلین ہی آئی ٹی سیکٹر میں ریونیو جنریٹ کر رہا ہے۔ یہاں آئی ٹی سیکٹر میں پاکستانی حکومت کو خاص طور پر ترجیح دینے کی ضرورت ہے، جبکہ یوتھ کے لیے بھی آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ اپارچونٹیز موجود ہیں۔ اگر بات کریں ایگریکلچر کی تو کچھ فصلیں ایسی ہیں جو پاکستان کو کم از کم سالانہ 25 سے 30 ارب ڈالر کما کر دے سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں پام ٹری، کنولا، چائے، زعفران، ادرک، مشروم اور زیتون۔ ان تمام فصلوں کے لیے پاکستان کی زمین اور آب و ہوا نہایت موزوں ہے۔ اگر میں بات کروں زیتون کی تو کہا جاتا ہے کہ زیتون کا پودا کم از کم 1000 سال سے زیادہ پھل دیتا ہے۔ زیتون کے ایک پودے سے کم از کم 30 سے 60 کلو پھل حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ زیتون کا ذکر قرآن مجید میں بھی شامل ہے۔ یہ تمام فصلیں ایگریکلچر میں بہت ہی قیمتی شمار کی جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے آپ ایگریکلچر میں بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر بات کروں یونیورسٹی کی تو پاکستان میں لاتعداد ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی طلباء یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آ سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں نٹس یعنی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، لمس یعنی لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز، پیس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، یٹ یعنی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر کون سے ملک جانا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک عرب ممالک، جبکہ دوسری وہ کنٹریز ہیں جو ڈیولپ کنٹریز میں شمار کی جاتی ہیں، جیسے کہ آسٹریلیا، کینیڈا، UK، USA اور یورپ کی دوسری کنٹریز۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ دنیا کے کون سے حصے میں جانا زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ عارضی درد مستقل سکون، مستقل سکون عارضی درد یہ کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کسی عرب ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی خاص زیادہ ڈیفرنس محسوس نہیں ہوگا۔ پاکستان کی طرح وہاں پر بھی موسم کوئی خاص زیادہ سخت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانا پینا ہے کچھ تو آپ کہیں پہ بھی آرام سے کھا پی سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرح کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، وہاں پہ آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ حلال کے بجائے حرام بھی کھلایا جاتا ہوگا۔ اس کے علاوہ مسجدیں موجود ہیں، آپ جب چاہیں نماز کے وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ان ممالک میں آپ کو ہمزمان لوگ آرام سے مل جائیں گے۔ اگر کوئی وجہ ہو، کوئی ضرورت ہو اور آپ کو اپنے ملک واپس آنا ہو تو 1-2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ تھا جو عارضی سکون یا عارضی آرام آپ کو مل گیا۔ اب اس میں مستقل درد کیا ہے؟ آج نہیں تو کل آپ کو پاکستان واپس لوٹ کر آنا ہی ہوگا، کیونکہ آپ وہاں پر 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال
یا 40 سال یا اس سے زیادہ رہ کر بھی سکونت حاصل نہیں کر سکتے، یعنی وہاں کا پاسپورٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے الٹیمیٹلی آپ کو پاکستان واپس آنا ہی ہوگا۔ اور مستقل درد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ پاکستان واپس آئیں گے، وہ تمام فیسلٹیز جو آپ اویل کر آئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، اور یہاں کے سسٹم میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک میں بہت زیادہ کمائی کر کے آپ واپس لوٹے ہیں تو آپ کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان عرب ممالک سے لوٹنے والے لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ سیونگ نہیں کی جا سکتی۔ اب بات کرتے ہیں ان ترقی یافتہ ممالک کی۔ اگر آپ آسٹریلیا، کینیڈا، USA، UK وغیرہ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر یعنی عارضی تکلیف کیا ملے گی؟ جو عارضی تکلیف آپ کو وہاں ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہم زبان لوگ بہت کم ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کھانے پینے کے لیے حلال ریسٹورنٹ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ بات کریں اگر جاب کی تو آپ کو موزوں جاب فوری طور پر نہیں ملے گی، لہٰذا آپ کو کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنی ہوگی۔ یہاں پاکستان میں تو آپ بڑے مزے سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہاں جا کر آپ کو کسی پیٹرول پمپ پر یا کسی اسٹور پر یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں کلینر کی جاب بھی کرنی پڑی تو وہ آپ کریں گے۔ ارلی مارننگ 4 بجے اٹھ کر آپ کو جاب پر جانا ہوگا، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ چھٹی کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی پیسے کٹیں گے، جبکہ ان ممالک میں ٹیکسز کا بہت سخت نظام ہے۔ کسی طرح بھی آپ ٹیکس چوری نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کسی طرح ٹیکس چوری کر بھی لیا تو کہیں نہ کہیں آپ کی پکڑ ضرور ہوگی، اور جب کبھی بھی آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہیں گے آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی وجہ سے پاکستان آپ کو آنا پڑ جائے تو آپ کئی بار سوچیں گے کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ یہ 1-2 گھنٹے کی فلائٹ نہیں، 30 یا 36 گھنٹے کی فلائٹ ہو سکتی ہے۔ نہ صرف فلائٹ میں وقت درکار ہوگا بلکہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھے خاصے اماؤنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا میں اتنا بڑا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ تو تھا عارضی تکلیف یا عارضی درد۔ اب مستقل سکون کیا ہے؟ مستقل سکون یہ ہے کہ آپ کو ان ممالک میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پاسپورٹ یعنی کہ ریزیڈنسی مل جاتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو کسی پرائم منسٹر کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو جو ہیلپ لائن آپ کو دی جاتی ہیں وہ صرف ہیلپ لائن ہی نہیں بلکہ ایک کال پر متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب کر کے بہت ہی مختصر عرصے میں گھر، گاڑی، سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ ضروریات زندگی تمام کی تمام آپ کے قدموں تلے پڑی ہوتی ہیں۔ آپ کے بچوں کے لیے اسکولنگ فری ہوتی ہے۔ NHS آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، یعنی نیشنل ہیلتھ سروسز، جس کی وجہ سے آپ کا ہر ماہ ہیلتھ ٹیسٹ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 21 سال سے کم عمر میں آپ ان ممالک میں سے کسی ایک ملک پہنچ گئے، خاص طور پہ اگر میں امریکہ کی بات کروں، تو وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو وہاں کا سسٹم آپ کو خود بخود گرو کرے گا۔ جبکہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے مگر پاکستان میں مواقع کی کمی موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان ممالک میں آپ کو ہر چیز میں تبدیلی نظر آئے گی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا پھر ماحول ہو یا پھر صاف ستھرائی ہو، آپ کو یقینی طور پر بہت واضح فرق نظر آئے گا جو کہ آپ کے ذہن پر بہت مثبت اثر انداز ہوگا۔ تو زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ کہاں جانا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ یوں تو پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے لاتعداد ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہ شکوہ تو ہم کو کرتے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کچھ نہیں دیا، جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو پاکستان میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ لوگ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ پاکستان میں ایسے بہت سے مواقع موجود ہیں، اگر آپ ان پر محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے یہی ترقی یافتہ ملک ثابت ہوگا۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی کاروبار آپ آسانی طور پر پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں دوسرے بہت سارے ممالک سے تو پاکستان کی آزادی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
ایک وہ وقت تھا جب آپ اپنی اسلامی رسومات آزادی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، جبکہ پاکستان میں آپ کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ آپ اپنی مذہبی رسومات کو آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تعلیم کا نظام خستہ حال ضرور، لیکن پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے لیاری سے ہی کچھ بچوں نے ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ ناسا کو ان بچوں کو اعزاز سے نوازنا پڑا۔ موجودہ دور میں اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں کام کریں تو آپ کو معقول طور پر آمدن حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ لائف اسٹائل جس کے آپ خواہش مند ہیں، وہ تمام کی تمام فیسلٹیز، وہ تمام کی تمام آسائشیں جو آپ کسی امیر گھرانے کے فرد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تمام آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آزادی کی خوشی منانے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ آزادی کی خوشیاں منانے کا ایک طریقہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ فائرنگ کی جائے، اور بہت سے لوگ اس فائرنگ کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا ساری زندگی کے لیے معذوری کو اپنے گلے ڈال دیں۔ اگر آپ آزاد ہیں اور آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور چاہیے کہ آپ خود اپنے مستقبل کو بھی بہتر کریں، اور نہ صرف آپ اپنے لیے کچھ کریں بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی میسج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پر اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ باکس پر اپنی کامنٹ سے اظہار رائے ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔